الحمدللہ میں تہدید سے نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں. میری ماں کبھی کبھی مجھ سے پوچھی ہے کہ یہ میرے منہ سے یہ نکل گیا، یہ فلاں بات ہے، یہ کیا ہے، کفر تو نہیں ہے کہیں اس طرح. اور آخری جمعرات کو جس دن میری ماں کی وفات ہوئی، ماں ہوش و حواس میں تھی، بیٹھی بھی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ان کی آخری رات ہے. تو میں نے ماں کے ہاتھ جب چومنے کی کوشش کی نا، تو بولا نہیں میں تیرے ہاتھ چوموں گی، یا پتہ نہیں خود ہی میرا ہاتھ پکڑ لیا اور چومنے لگی. مجھے محبت بہت کرتی تھی. میں ان دنوں نور مسجد کا امام تھا. ہمارا یہ ماحول نہیں تھا کہ مولانا بن گیا تو کسی کام کا نہ رہا. یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں جب دعوت اسلامی بننی بھی نہیں تھی. اس وقت داڑھی رکھے یا مذہبی راہ اختیار کرے تو ماں باپ بڑا مسئلہ کر دیتے تھے. اب تو بہت فرق پڑ گیا اللہ کی رحمت سے. لیکن الحمدللہ ہمارے گھر کا ماحول یہ نہیں تھا، مجھ سے محبت کی جاتی تھی. تو میری ماں نے یا تو خود ہاتھ پکڑ لیا یا میں نے دوبارہ لیا کہ شاید خود ہی ہاتھ پکڑ لیا. میں ماں نماز کے لیے جا رہا ہوں تو ہاتھ پکڑ لیا اور چومنے لگے. میں نے کہا ماں یہ کہا میں تمہارا ہاتھ چوموں گا. میں نے ماں کے ہاتھ چومے، نہیں میں تمہارا ہاتھ چوموں گی. اب مجھے کیا پتا کہ یہ کوئی اشارے میں آخری مطلب رخصت ہو رہی ہے، جو کچھ بھی نہیں پتا تھا. خیر یہ ہو گیا. اور اب پھر جو ہونا تھا ہوا. عشاء کی نماز کے بعد جمعرات تھی تو ہمارے ہاں ان دنوں نور مسجد میں ہفتہ وار اجتماع ہوتا تھا. ایک انجمن تھی ہماری، مرکزی انجمن اشاعت اسلام، تو اس کے تحت ہفتہ وار اجتماع ہوتا تھا. اور اس میں مدنی مذاکرہ نام نہیں تھا، یہ سوال جواب ہوتے تھے. تو میں اس میں سوالات کے جوابات دے رہا تھا اور اس میں بس مجھے بلاوا آیا. تو پھر یہ کہ پھر دوبارہ آیا بلاوا گھر کا. پہلی بار تو میں سمجھا پتہ نہیں کچھ، تو جاتا ہوں ابھی تو کر کے. پھر مجھے ایک دم کھٹکا ہو کے ہونا وہ ماں کی طبیعت خراب ہوئی ہے، کیونکہ اتوار کو خراب ہو چکی تھی طبیعت اچانک. تو اب جمعرات آئی تھی. میری بہن نے بتایا، زبان بند بولا آپ کو یاد کر رہی تھی کہ بابو کو جلدی، میں بابو بولتے تھے میرے کو گھر میں، چھوٹا ہوں اپنے ماں باپ کا. میری ماں بولتے بابو کو جلدی بلاؤ، بابو کے جلدی برکو، بابو کے برکو. کتنی بابو چھٹے نہ رہی انہیں، یعنی میں مر جاؤں، فوت ہو جاؤں اور میرا بابو کہیں دور نہ رہ جائے. تو یوں بابو پہنچ گیا، بابو کے سامنے اس نے دم توڑا ماں نے. بہن نے بتایا کلمہ پڑھا، استغفار پڑھا ہے، زمزم شریف پیا ہے وغیرہ. پھر اسی حالت میں وہ موت کے جھٹکے جاری تھے. میں یاسین شریف پڑھی، میں پڑھی نہیں جا رہی تھی مجھ سے. سر ماں جا رہی تھی اور کیفیت ایک تاہم میں نا جیسے بن پڑا، یاسین شریف پڑھی اور ماں نے دم توڑ دیا. اور زمین جس پر ماں نے دم توڑا تھا اس میں خوشبو ہو گئی تھی. الحمدللہ دوستوں کو لا کے سنگاتا تھا خوشبو. اور 40 دن تک ہمارے گھر میں اس وقت 10:15 بجے فوت ہوئی تھی، طرح طرح کی خوشبوئیں نکلتی تھی. میں گھر پہ نہیں ہوتا تھا تو میری بہنیں ڈر جاتی تھی، تو یار اتنی خوشبو ہوتی تھی، بولتے کہ ہم کو ڈر لگتا ہے. الحمدللہ غالباً 40 دن تک یہ سلسلہ خوشبوؤں کا رہا تھا. الحمدللہ اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، بے حساب مغفرت کرے.